میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ جب یہ حدیث پڑھی تھی، یہ حدیث جو میں آج آپ کو سنانے لگا ہوں، تو دیر تک میرے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری رہی تھی۔ ایک یہ حدیث اور ایک قرآن مجید کی آیت نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ وہ اعتکاف کے دن تھے کہ تلاوت کرتے کرتے میں جب یہاں پہنچا تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ تو پتہ نہیں میرے اوپر کیا کیفیت وارد ہو گئی، اس آیت کا کوئی ایسا نورانی عکس پڑا تو میں قرآن مجید لے کے ایک ایک حجرہ اعتکاف میں جاتا تھا، اور عجیب آنکھوں میں آنسو اور بدن پہ ایک راشے کی سی کیفیت، اور ایک کو کہتا تھا یہ تمہارے رب کا قرآن ہے کہ اللہ فرماتا ہے بتا دو بندوں کو کہ میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ تو وہ ایک کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ بہرحال بعد میں بھی بارہا اس کی تلاوت ہوئی، اس کا آز تو ملتا ہے، لیکن وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ ایک بجلی ہوتی ہے، گونجتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ اس طرح یہ پہلی مرتبہ جب یہ حدیث میں نے پڑھی تھی تو اس وقت میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی تھی۔ تو آج میرے مضمون میں یہ حدیث دوبارہ آ گئی اور میں یہ بارہا اپنے سامعین کو سنا چکا ہوں، اور یہ ایک ایسی واردات تھی اچانک جو صحابہ کے اوپر ہوئی، ان کی قلبی واردات کہ صحابہ کھڑے تھے، حضور اچانک تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں؟ حضور نے پہلے تو یہ بات کی، ایسے صحابہ کھڑے تھے، حضور اچانک آئے اور اچانک ہی آتے ہوئے حضور نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں؟ حضور کا انداز ایسا تھا کہ سینوں میں دل لرزنے لگے، اور سب نے عرض کی حضور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے ساتھ۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ہے، اس کا ایک سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے اور اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ دیکھیے یہ کیسا ایک تصور ہے اس کی معنویت کہ اچانک حضور نے آ کے کہا گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ مطلب کیا جو میں کہوں گا وہ سچ ہی ہوگا جب تمہیں یہ گواہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم گواہی دیں گے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو فرمایا سنو، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے دستے قدرت میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو چھوڑنا نہ۔ اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کتاب کو تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی سے بچنے کی ضمانت یہ کتاب ہے، ہلاکت سے بچنے کی تدبیر یہ کتاب ہے، اور اللہ جل شانہ سے باطنی ربط کا ذریعہ یہ کتاب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے رب سے کہا کہ مالک مجھے اپنی محبت عطا کر، تو اللہ نے اتنی محبت عطا کی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا کہ محبت کی فراوانی سے کہیں جنون نہ ہو جائے۔ تو پھر میں نے کہا مالک مجھے اپنا قرب عطا کر دے، مجھے محبت دی ہے تو اپنا قرب بھی عطا کر۔ تو آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو۔ تو یہ اللہ کے قرب کی ضمانت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اچھی طرح سے تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب، 70 ماؤں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کی ایک نگاہ ایک طرف۔ اللہ اکبر! کتنے کتنے نکمے اور کتنے کتنے سرکش، متکبر اور کتنے کتنے بدکار، لیکن اللہ ان کا رزق نہیں روکتا، ان کا پانی نہیں روکتا، ان کی آکسیجن نہیں روکتا۔ وہ اگر چاہے کہ میں ان کو مجبور کر دوں تو ایک سیکنڈ بھی نہ کوئی نکال سکے۔ انسان اتنا مجبور ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اندر والا سانس باہر نہ آئے تو بندہ کیا کر سکتا ہے، باہر والا سانس اندر نہ جا سکے تو بندہ کیا کرتا ہے، نظام انہضام ٹھیک نہ رہے، کوئی چیز حلق سے نیچے نہ اتر سکے تو کیا کر سکتا ہے، اس کا پیشاب رک جائے تو اس کو دن کو تارے نظر آ جاتے ہیں۔ انسان تو ہے کیا، تجھے ناز کس بات پہ ہے؟
ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے مغرور کیا ہے؟ تیرے پاس ہے کیا؟ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، صحت، وہ چیز تو بتا کہ جس میں تجھے ناز ہے۔ اس کی توفیق کے بغیر تو ایک قدم نہیں چل سکتا، تو سانس نہیں لے سکتا، تو پھر ناز کس بات پہ ہے، غرور کس بات پہ ہے؟ اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ گیا جس نے تجھے زندگی دی، اسی کی دہلیز سے بغاوت کر گیا جس نے تجھے تخلیق کیا، اسی کے حکموں کو توڑ رہا ہے جو تجھے زندگی کی ساری بہاریں بہم پہنچا رہا ہے۔ 5 مرتبہ آواز آتی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا نیکی کی طرف، تو نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ لیکن صبح جب اٹھتا ہے تیرا رزق بند نہیں ہوا ہوتا، تجھے ناشتہ اس طرح ملتا ہے، تجھے آکسیجن تازہ ملتی ہے، تجھے نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ بتا کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جس طرح تیرا رب ہے؟ ما غرک بربک الکریم، وہ شے کون سی ہے جس نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا؟ تو آجا پلٹ کے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اسی عنوان کو موضوع سخن بنایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا اس مفہوم میں ہے کہ بندہ ڈرتا ہے کہ مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ روٹھ نہ جائے، میری زندگی کا سارا حسن اس کی رضا سے ہے، اور اگر وہ روٹھ گیا تو میرے پلے رہے گا کیا؟ دیکھیے جب اللہ روٹھتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، اللہ ناراض ہوتا ہے تو آکسیجن بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں ہوتا کہ فلاں میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، چاند کو منع نہیں کیا جاتا، فلاں کے آنگن میں چاندنی نہیں بکھیرنی، آکسیجن روک دی نہیں جاتی، کھانے روک نہیں دیے جاتے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے ہدایت روک دیتا ہے، اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں، تو وہ یہ دولتیں لے لیتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا، وہ بلاتا ہی نہیں ہے، تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے، تو کون ہے؟ تو بھاگتا ہوا جائے۔ یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، آج کل تو وہ جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں، جی مجھے فلاں نے بلایا ہے، تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں، فلاں نے بلایا، تو رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے نا؟ اور میاں تجھے اس نے پھر بلایا ہی نہیں، تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیری روح تک نہیں پہنچی، اس نے روک دیا ہے راستے میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، ان کے دل پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ وہ تمہیں بلاتا نہیں، اس قابل نہیں سمجھا گیا، کیونکہ تو نے اس کے حکموں سے منہ موڑا، اس کی فرما برداری کو چھوڑا، تو پھر اس نے بھی تجھے راندہ درگاہ